ڈین صاحب نے اور منسٹر خلیق بھائی نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کا عوام سے براہ راست تعلق ہے تو اس میں بھرپور انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کو بہترین سے بہترین کر دیا جائے. ابھی ہم نے DHQ ہاسپٹلز جتنی بھی ہیں پورے صوبے کے اس کو ریویمپنگ کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا فائنینشیل ایئر جو ہے اس میں ہم BHUs اور RHCs کو ریویمپ کریں گے. میں اکثر اپنے MPs MNOs کو کہتا ہوں کہ مسجدیں تو بہت ہیں, ہمیں نمازی چاہیے. تو ہاسپٹلز, BHUs, RHCs یہ ہم نے بہت بنائے ہیں لیکن ان کو جو ہے ابھی ریویمپ کرنا ہے. اس میں ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ریویمپ کرنا ہے, جو ایکوپمنٹس ہیں ماڈرن ایکوپمنٹس اس میں لانی ہیں. اور جب BHUs ریویمپ ہو جائیں اس کے بعد RHC ریویمپ ہو جائے اور اس کے بعد THQs, DHQs, تو پشاور پر جو لوڈ بنا ہوا ہے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اور پورے صوبے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ریفرل سسٹم بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کافی حد تک کمی آئے گی. اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو خلیق بھائی نے بھی کہا کہ 2400 ڈاکٹر جو ہیں ہم نئے بھرتی کر رہے ہیں اور اس پر ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس میں پیورلی میرٹ ہوگا. جو بندہ میرٹ پر آئے گا چاہے اس کی سفارش ہو یا نہ ہو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ جاب ملے گی. اگر کوئی شہباز شریف صاحب ہو تو وہ جو ہے پھر اس کو جاب نہیں ملے گی. اس میں تقریباً مجھے تو نہیں یاد, شاید ڈاکٹر صاحبان کو علم ہو, لیکن جو ہمارے ڈینٹل سرجن ہیں 250 یہ تقریباً 15 سالوں سے ہم نے نہیں دیکھے کہ 250 ڈینٹل سرجن جو ہیں وہ بھرتی ہوئے ہوں اور اس میں جو ہیں 2400 میں 250 ڈینٹل سرجن بھی ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے 27 ہم نے اسپیشلسٹ آلریڈی ہم لے چکے ہیں, 27 ڈینٹل سرجن, تو یہ تقریباً 300 تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہماری ہیلتھ ہے اس میں ہر چیز کو ہم کور کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈینٹل کی سائڈ پہ ہیں, چاہے گائنی کی سائڈ پہ ہیں. ابھی یہ ہمارا کچھ ہاسپٹل جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ فنڈنگ وفاق کر رہی ہیں, لیکن ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور اس صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کی وجہ سے ابھی تک وہ کچھ ہاسپٹل جو ہے ہم انوگریٹ نہیں کر پائے. لیکن میں نے پرسوں ہی بول دیا ہے ہیلتھ منسٹر صاحب کو کہ آپ آخری دفعہ وفاقی حکومت کو بتائیں کہ یہ پیسے آپ دے رہے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ صبح خیبر پختونخوا اس میں برج فائنینسنگ کرے گی اور اس کو کمپلیٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. میرے قابل احترام ڈاکٹرز, آپ لوگ اس سوسائٹی کا کریم طبقہ ہو. جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارتے اور سنبھالتے ہیں. آپ لوگ ہمارے جو مریض ہیں اللہ کے بعد آپ ہی ان کا آسرا ہوتے ہو, تو آپ ان کی جو ہے زندگیاں سنبھالتے ہو. تو جب کسی سوسائٹی میں یہ دو سیکٹرز, یہ دو ڈپارٹمنٹس یا یہ دو
جو ہمارے فیلڈ آفیسر میں کہہ دوں گا، یہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کالج جائے یا نہ جائے، یونیورسٹی جائے یا نہ جائے، تانا کچہری جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اسکول بھی ضرور جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل بھی ضرور جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنے ہاسپٹلس کو، اپنی اس سروس کو بہترین نہیں کرتے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے ہمارے عام عوام پر پڑتا ہے. پھر آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح خیبر پختونخوا کی صحت کا حال ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اس پر میں تمام ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے ہم نے بہتر سے بہترین کرنا ہے اور یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم انویسٹ کر رہے ہیں تقریباً ان 13 سالوں میں 30 ارب روپے سے ہم 275 ارب روپے تک اپنا ہیلتھ کا بجٹ لے جا چکے ہیں. یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے، ڈاکٹرز کی کیئر ہم کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ہمارے جو ٹی ایم اوز ہیں اور ہاؤس آفیسرز ہیں ان کے اسٹائپنڈ میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. د پیسو نه بنا پاتې کیږي خو تاسو ځان تکړه کړئ. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. بس آپ سے یہ ایک توقع رکھتے ہیں کہ میرے خیبر پختونخوا کی عوام وہ تقریباً 22-25 سال سے مسلسل ایک اندیکھی سی بند کمروں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ رول رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان کا یہ دکھ درد جو ہے کم کرنا ہے. کوئی بیماری کی حالت میں اگر ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کو وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی یا جو ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ رویہ نہیں ملتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا اعتماد ڈاکٹر سے بھی اٹھ جاتا ہے، ہاسپٹل سے بھی اٹھ جاتا ہے اور حکومت سے بھی اٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں کیونکہ آج میں یہاں پر آپ کے سامنے ہوں تو اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوں. آج عمران خان صاحب کی جیل ناحق میں تقریباً 1000 دن مکمل ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ ان دونوں کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اور یہ ڈاکٹرز کی جیل انتظامیہ کی ڈاکٹرز کی نہیں، جیل انتظامیہ کی اور جو جعلی حکومتیں صوبہ پنجاب پر اور وفاق پر مسلط کر دی گئی ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں تقریباً 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے جو جین مینول میں ہے، جو ہمارا آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ایک اچھے ہاسپٹل میں ہو. صرف یہ مطالبہ ہے، لیکن جو ذہنی اور اخلاقی پستی پر انتہا کو پہنچ چکے ہیں وہ یہی مطالبہ نہیں مان رہے اور مسلسل جو ہے وہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے وکلا سے ڈیمانڈ کی تھی تو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انسانی ہمدردی پر اس میں ہمارا ساتھ دیں، اپنی آواز اٹھائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا علاج بہترین ڈاکٹر سے، ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہاسپٹل میں ہو. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.